ذاکر صاحب ایک کمپنی میں انجینئر تھے۔ ذاکر صاحب نے آنے والے کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ جو کمایا وہ خرچ کر دیا۔ بیوی اور بچے فضول خرچی کے عادی تھے اور ذاکر صاحب ان پر پیسہ خرچ کر کے فخر محسوس کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ کچھ دن پہلے ذاکر صاحب کی کمپنی کا مالک جعل سازی کے جرم میں پکڑا گیا۔ کمپنی بند ہو گئی اور تمام ملازمین بے روزگار ہو گئے۔ ذاکر صاحب کے گھرانے پر بھی برا وقت آ گیا۔ اب ذاکر صاحب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک بڑا گھر کرائے پر لے رکھا تھا۔ اب اس کا کرایہ ادا کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ہر ماہ بچت ہی نہ ہوتی کہ اپنا ذاتی گھر خریدتے۔ لہٰذا بہت بھاگ دوڑ کے بعد ایک کچی بستی میں ایک چھوٹا سا مکان کم کرائے پر مل گیا۔ اس کچی بستی کے لوگ بہت ملنسار تھے، ایک دوسروں کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں کام آتے تھے۔ لیکن ذاکر صاحب کے بیوی بچے اس محلے میں رہنے سے خوش نہ تھے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، خاص طور پر اپنے پڑوسی رمضان سے، کیونکہ انہوں نے گھر میں گائیں اور مرغیاں اپنی آمدن کے لیے پال رکھی تھی۔ جانوروں کے شور اور چاروں طرف پھیلی ہوئی بو سے وہ پریشان تھے۔ ذاکر صاحب تو کسی حد تک گھل مل گئے تھے، لیکن بیوی بچوں کا مزاج ذرا نہ بدلا۔ ان کے رویے کی وجہ سے محلے کے تمام لوگ ان سے لاتعلق ہوتے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ذاکر صاحب کو ایک معمولی نوکری مل گئی۔ ایک رات اچانک زوروں سے بارش ہوئی۔ بارش اس قدر زوردار ہو رہی تھی کہ بستی کے سامنے سے بہتا ہوا نالا تیزی سے بھرنے لگا۔ بارش میں سیلاب جیسی کیفیت ہو گئی۔ ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے بعض گھروں کی چھتیں بھی اڑ گئی۔ بستی والے اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر بستی سے باہر کی طرف نکل گئے۔ ذاکر صاحب کے گھر والوں کو ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی۔ پڑوسی رمضان اپنے گھر والوں اور جانوروں کو لے کر اونچائی پر بنے ایک ریلوے اسٹیشن کی طرف نکلے۔ وہاں پانی آنے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ رمضان یہ سوچ کر بہت پریشان تھا کہ ابھی تک ذاکر صاحب اور ان کے گھر والے نہیں پہنچے۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ فوراً 2-3 نوجوانوں کو لے کر دوبارہ بستی میں پہنچا۔ تب تک پانی بہت بلند ہو چکا تھا۔ رمضان بڑی مشکل سے ذاکر صاحب کے گھر تک پہنچا اور چیخ کر کہا، ذاکر صاحب دروازہ کھولو، پوری بستی خالی ہو چکی ہے، سب لوگ محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں، آپ لوگ بھی چلیں، پانی تیزی سے بلند ہو رہا ہے۔ ذاکر صاحب اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے۔ چھٹی کا دن جو تھا۔ رمضان کے شور سے جب آنکھ کھلی تو گھبرا گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس قسم کے حالات کا سامنا جو ہوا تھا۔ رمضان اور اس کے ساتھی ذاکر صاحب کے خاندان کو لے کر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے، جہاں بستی کے تمام لوگ جمع تھے۔ دیر ہو جانے کے باعث وہ اپنا تھوڑا بہت سامان بھی نہ نکال سکے۔ بستی والوں نے اپنے کھانے پینے کا سامان انہیں دیا۔ بیگم ذاکر سامان کے بہہ جانے کی وجہ سے رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ بستی والوں نے انہیں حوصلہ دیا۔ بیگم ذاکر بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ ذاکر صاحب کی بھی ندامت کے احساس سے آنکھیں بھر آئی۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ بیگم ذاکر نے بستی والوں سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ رات تک پانی اترا تو بستی والے اپنے گھروں کو لوٹے اور بستی ایک بار پھر سے آباد ہو گئی۔ اب بیگم ذاکر بھی عورتوں اور بچوں سے بہتر رویے سے پیش آتی۔ ان کے اچھے حسن اخلاق کی بدولت ذاکر صاحب کو ایک اچھی ملازمت مل گئی اور وہ یہاں سے کسی اچھے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ ذاکر صاحب نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور بیگم سے کہا، اب ہم اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے۔ بیگم نے بھی سر ہلا کر اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ حالات کی اچانک یوں تبدیلی نے ذاکر صاحب
اور ان کے اہل خانہ کو زندگی کا سبق سکھا دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔